اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کو QSC آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ پچھلی دفعہ فیصل ملک صاحب نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں گفتگو فرمائی تھی، تو ہم اس دفعہ بھی اسی کے بارے میں گفتگو فیصل ملک صاحب سے میں کہوں گا کہ آغاز کریں۔ فیصل ملک صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی جو گفتگو پچھلی نشست میں ہم کر رہے تھے، اسی کو آج ہم جاری کریں گے۔ اس کے بارے میں جو گزشتہ نشست میں ہم نے جو باتیں کی تھیں، اس کے بارے میں بہت سارے میسیجز موصول ہوئے ہیں، کچھ تبصرے ہیں، کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کی نشست کے کچھ مختصراً ابتدائی حصے میں جو یہ سوالات ہیں، جو بھی چیزیں جو میسیجز میں مجھے ملی ہیں، ان کو ایک یعنی توضیح مزید کے طور پر کچھ چیزیں میں دہراؤں گا، تاکہ وہ ایک ربط کلام بھی ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ مزید واضح بھی ہو جائیں۔ اور اس کے بعد پھر اس گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے خاص طور پہ اس پر پھر ہم فوکس کریں گے۔ تو ہم نے پچھلی جو گفتگو تھی، پچھلا جو اس کی پہلی نشست تھی، اس میں جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے جو نظریات ہیں، ان نظریات کو ایک عام آدمی کی سطح پر بالکل عام فہم انداز میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے، یہ ہیں کیا چیزیں۔ تو اس میں جو اصلاً مقصود تھا وہ یہ تھا کہ بہت زیادہ تلمیحات، جو ان کی ترکیبات ہیں، جو اصطلاحات ہیں، ان کو چھیڑے بغیر، کیونکہ وہ تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں۔ وہ میں آپ کو سچ عرض کر رہا ہوں، خاص طور پہ اگر محی الدین ابن عربی شیخ اکبر کی آپ چیزیں دیکھیں گے تو وہ عام آدمی تو کیا، بہت بڑے بڑے علماء کی بھی سمجھ میں آنے والی چیز۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی بھی آپ کبھی وحدت الوجود سے متعلق کوئی چیز اگر پڑھیں یا کوئی چیز اگر سنیں کسی سے، تو وہ لازمی طور پر یہ آپ کو پہلے ہی بتا دے گا کہ یہ بہت ہی مشکل چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اصطلاحات انہوں نے وضع کی ہیں، جو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور پلس ایک اور وجہ بھی ہے جو آج کی نشست میں میں کچھ آگے چل کے بھی تھوڑا سا بیان کروں گا، اور وہ یہ ہے، تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو فصوص الحکم ہیں یا جو فتوحات مکیہ ہیں، یہ شیخ اکبر ابن عربی کی یہ دو کتابیں ہیں جو خاص طور پہ وحدت الوجود کے بارے میں ایک پورے علم کو ایک نظام کے طور پہ، ایک ایپسٹیمولوجی کے طور پر جو پیش کرتی ہیں، وہ یہ دو کتابیں ہیں۔ تو اس میں وہ چیزیں کیوں مشکل کا باعث بن جاتی ہیں؟ مشکل کا باعث اس لیے بن جاتی ہیں کہ بہت ساری بے شمار ایسے اعتقادات آپ کہہ لیں یا ایسے عقائد کہہ لیں، ایسی چیزیں ہیں جن کو بطور متناقض پیش کیا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات کو مثبت انداز میں پیش کیا ہے، اسی کتاب میں اس چیز کو منفی بھی پیش کیا ہے۔ یعنی اگر ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب جگہ پر موجود ہیں، یعنی ہمہ اوست کا جسم میں سے مثال کے طور پہ آپ نظریہ نکال سکتے ہیں، تو دوسری جگہ پہ اسی ہمہ اوست کی نفی کی ہوئی ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ بیان کرنے والا جب ہمہ اوست کو بیان کرنا چاہتا ہے تو ہمہ اوست کو بیان کر دیتا ہے، اور جب ہمہ اوست کو نہیں بیان کرنا چاہتا، اس کی نفی مقصود ہوتی ہے، تو پھر وہ چیز بھی اسی کتاب میں سے برآمد ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے محض ضمنی طور پر یہ چیز عرض کیا، ورنہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو پہلے دو حصے ہیں ہماری گفتگو کے، ان میں ہم کوئی منفی گفتگو نہیں کریں گے۔ منفی گفتگو سے مراد یہ ہے کہ کوئی نقد نہیں کر رہے ہم، کوئی تنقید نہیں کر رہے ہم، تو جو ان کا نظریہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایز اٹ از ہم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ایز اٹ از بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اس پہ تنقید نہیں کر رہے، ہم اس کی کوئی غلطی واضح نہیں کر رہے، ہم کوئی اس کو ایسا نہیں کہ یہ کیسا ہے، یہ اس میں
یعنی اس میں اگر مثال کے طور پہ تضاد بھی میں عرض کر رہا ہوں تو یہ تضاد بھی یہ تنقید یا تنقیص کی اس نظر سے نہیں کیا، بلکہ میں اس کو ایز اے فیکٹ بتا رہا ہوں کہ اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں چیزیں آپ کو موجود پائیں گی، ملیں گی۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وحدت الوجود جو ہے اس کے بارے میں ایک جملے میں دہرا دیتا ہوں کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وجود کی وحدت، وجود کے وجود ہونے میں کثرت کی نفی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وجود اگر آپ کسی کو مانیں گے تو وہ ایک ہی کو ماننا پڑے گا، اور وہ ذات باری تعالیٰ کا وجود ہے۔ اس سے زیادہ آپ کسی کا وجود نہیں مان سکتے، یعنی اس عالم کا وجود نہیں مان سکتے۔ اس عالم میں موجود جو دوسرے حقائق ہیں، جیسے مادہ ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، خود انسان ہے، اس کا وجود دیکھتے کے باوجود آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی وجود رکھتے ہیں، بلکہ یہ ایک طرح سے پرتو ہیں، ایک طرح سے ذل ہیں، ایک طرح سے کسی دوسرے وجود کے قائم کرنے سے وجود ہیں میں آئے ہیں۔ یعنی اس کو کہتے اس ذات کو کہتے ہیں قائم بالذات، وہ اپنی ذات میں قائم ہے۔ اور یہ جو باقی موجودات ہیں جیسے عالم ہے، یہ قائم بالذات نہیں ہے بلکہ قائم بالغیر ہیں، یعنی دوسرے کسی کے قائم کرنے سے قائم ہونے والی چیز۔ اس کی مثال ایسے میں نے عرض کی تھی کہ جیسے ایک جسم ہے نا، اس جسم کا ایک سایہ ہے، تو اب سائے کا جو وجود آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو نظر تو آ رہا ہے کہ سائے کا وجود ہے، لیکن وہ سائے کا وجود مرہون ہے کسی دوسرے جسم کا۔ وہ نہیں ہوگا تو سایہ بھی نہیں ہوگا، یعنی سائے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سائے کے وجود کی حقیقت نہیں، حقیقی وجود وہ آبجیکٹ ہے جس کا وہ سایہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ کائنات جو ہے یہ حقیقی وجود نہیں رکھتی، بلکہ یہ ایک سائے کی سی حیثیت رکھتی ہے، ایک پرتو کی سی حیثیت رکھتی ہے، ایک ذل ہے کسی حقیقی وجود کا، اور وہ حقیقی وجود جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کا وجود ہے۔ اس کی تفصیل میں پھر بہت سارے نظریات ہم نے کیے تھے بیان کہ وہ کس طرح وہ اس یعنی ایک کائنات یا عالم کی صورت میں ہمیں کیسے نظر آتے ہیں۔ تو اس میں نے عرض کیا تھا جیسے خاص طور پہ جو شیخ اکبر ہیں محی الدین ابن عربی، ان کا جو تنزلات کا یا تعینات کا جو نظریہ ہے اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ وہ 6 تنزلات ہیں، تنزلات 6 کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ ان 6 مرتبوں سے گزرتے ہوئے 7ویں مرتبے پہ یہ عالم یا یہ کائنات ہمارے سامنے نظر آتی ہے، اور وہ جو ہیں وہ مثال کے طور پہ ملکوت ہے، مرتبہ ملکوت، جس کو ذات، مرتبہ ذات کہتے ہیں یا لاہوت کہتے ہیں۔ ملکوت، لاہوت، مرتبہ ذات، یہ سب اس کے نام ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ تو اس سے پھر وہ نیچے اترتی ہے تو علم اجمالی کا درجہ آتا ہے، پھر اسی طرح نیچے اترتا ہے عین ثابتہ ہے، پھر عالم مثال ہے، پھر عالم ارواح ہے، عالم وجود ہے۔ یہ سارے 6 مرتبے ہیں، اور پھر 7ویں مرتبے ان سب تنزلات، یعنی ایک طرح سے وہ ذات ہے جس نے یہ تنزل اختیار کر کے کچھ تعینات، کیونکہ وہ جو مرتبے میں تھا تو وہ لا تعین میں تھا، اس میں کوئی تعین نہیں تھا ذات، اس میں اس نے تعینات قبول کیے، اور پھر یہ عالم یا کائنات کی شکل۔ یہ ساری گفتگو ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ وحدت الشہود جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ وحدت الوجود ہی ہے، صرف اس کو ایک دوسرے رنگ میں ایک دوسرے ڈھنگ سے بیان کیا ہے حضرت شیخ مجدد نے۔ اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی تھی کہ کیوں ضرورت پیش آئی ان کو، وہ چیزیں جو غلو کے نتیجے میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، ان کی روک تھام کے لیے انہوں نے وحدت الشہود کا نظریہ دیا۔ وہ بھی ایک جملے میں بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مشاہدے میں ایک ہونا، وہاں کیا تھا؟ وجود کا ایک، وہ دوسرے وجود کی نفی تھی، ایک وجود کے علاوہ باقی وجود کی نفی کرنی تھی۔ یہاں پہ وجود کی نفی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے وہ بھی وجود موجود ہیں، گو کہ وہ اعتباری وجود ہیں، گو کہ وہ ذلی وجود ہیں، گو کہ وہ ایک وجود کے پرتو کے طور پر وجود کی حیثیت سے موجود ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن اس وقت مشاہدے میں ایک ہونا، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ سورج آ جاتا ہے جب، تو پھر چاند ستارے نظر نہیں آتے، تو ستاروں کا نہ نظر آنے سے یہ مراد نہیں کہ ستارے نہیں ہیں، اپنی جگہ پہ موجود، ابھی آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو کوئی ستارہ نظر نہیں آئے گا جبکہ وہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مشاہدے میں اس وقت جو ہے وہ ایک ہے، جیسے سورج ہے مثال کے طور پہ، تو اس کو کہتے ہیں وحدت الشہود، یعنی مشاہدے میں وحدت، وہاں جو وجود میں وحدت تھی۔ یہ میں نے ایک پچھلی نشست میں کی گئی جو کچھ سوالات آئے تھے ان کی ایک طرف سے میں نے ریپیٹ کر دی۔ ایک اور بات
اسی ضمن میں بتانا چاہوں گا. اس کی سمری کے طور پہ، ایک کرکس کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ وحدت الوجود جو اصلاً وحدت الوجود ہی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا وحدت الشہود کو آپ وہی سمجھیں. وحدت الوجود کی جو ہمارے یہاں ایک طرح سے تشریحات بیان کی جاتی ہیں وہ تین طرح کی ہیں. ایک کو کہتے ہیں فلسفیانہ تشریح، ایک اس کی علمی تشریح ہے، ایک اس کی صوفیانہ تشریح ہے. یہ تین تشریحات، اس کو سمجھ لیں ذرا. فلسفیانہ تشریح یہ ہے، فلسفیانہ تشریح کیا ہے؟ فلسفیانہ تشریح یہ ہے کہ جو بھی موجودات کائنات ہیں سب کے سب عین ذات ہیں. ٹھیک ہے، کائنات میں، اس عالم میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب چیزیں عین ذات ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ عین رب ہیں، عین حق ہیں، عین خدا ہیں. اب وہ کیسے ہیں، حلول ہے، واٹ ایور ہے، یہ فلسفیانہ تشریح ہے. اس کے بارے میں ہم آج ہی کی نشست میں آگے چل کے تفصیل سے دیکھیں گے. لیکن فی الحال آپ صرف اس کی سمری، ایک اس کا مین جو کرکس ہے وہ دیکھیں. فلسفیانہ جو اس کی تشریح ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ موجودات کائنات جو ہیں وہ عین اسی کو پینتھیزم کہتے ہیں. جو لفظ آپ نے سنا نا پینتھیزم، یعنی ہما اوست ہر چیز وہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا فلسفیانہ تشریح. ایک اس میں علمی تشریح آپ کہتے ہیں، یا کوئی اور نام بھی اس کو دے سکتے ہیں. اس میں اصل میں وہ دلیل دیتے ہیں کہ جب یہ کہا مثال کے طور پہ کہ کل شیء ہالک الا الوجہ، کل شیء ہالک الا الوجہ، کہ اللہ کے سوا ہر چیز کو ہلاک ہو جانا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہر چیز کو ہلاک ہو، ہر چیز فانی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ نا آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، ہر چیز آنے اور جانے یہ سب فانی ہے. تو جب اگر نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا، ہر چیز کی منزل آخر کیا ہے؟ فنا. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کیا چیز ہے جس کو فنا حاصل نہیں ہے؟ کیا چیز ہے وہ ایک ذات باری تعالیٰ ہے. لہذا باقی جو تمام چیزیں ہیں، کل شیء ہالک، ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس سے یعنی اخذ یہ کیا جاتا ہے کہ وجود حقیقی جو ہے وہ صرف ذات باری تعالیٰ کا وجود ہے. باقی سب وجود چونکہ وہ معدوم ہو جانے والے ہیں، چونکہ وہ فنا ہو جانے والے ہیں، تو وہ حقیقی وجود نہیں رکھتے. یہ آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے یہاں کچھ علماء ہیں، وہ بھی وہی علماء متصوفین جو اس نقطہ نظر سے ایک طرح سے ایک جیسے کہتے ہیں نا سیف گارڈ نظریہ اس کو پیش کرتے ہیں تاکہ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، یا اس کو کوئی اعتراض. اس پہ سمجھ میں آنے والی بات ہے نا کہ ہر چیز کو ہلاک ہو جانا ہے، اور چونکہ ہلاک ہو جانا ہے تو اس کا مطلب معدوم ہو جانا ہے، اور چونکہ معدوم ہو جانا ہے تو اس کا مطلب وہ حقیقی نہیں ہے. حقیقی شاید تو معدوم نہیں ہوتی. تو اب چونکہ باقی چیزوں کو ہلاک ہو جانا ہے تو جو چیز ہلاک نہیں ہونے والی ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی. تو وہ کون ہے؟ ذات باری تعالیٰ. تو سوائے باری تعالیٰ کے باقی چیزیں چونکہ فنا ہو جانے والی ہیں، اس لیے ان کا کوئی وجود حقیقی نہیں. تو یہ ایک طرح سے اس کو محفوظ طریقے سے اسی نظریے کو اس رنگ میں پیش کر دی. اس کی بھی دلائل انہی کتابوں میں سے لیتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ سے کوئی چیز آ جاتی ہے، دلائل وہیں سے مل جاتے ہیں. تو تیسری جو تشریح ہے اس سلسلے میں وہ ہے صوفیانہ تشریح. ابھی میں نے عرض کیا، یعنی پہلے کیا تھی؟ فلسفیانہ تشریح. یہ فلسفیانہ تشریح ہے جس پر آج ہم آگے چل کے بات کریں گے اسی نشست میں مزید تفصیل سے. علمی تشریح میں نے آپ کو بتا دی. فلسفیانہ تشریح اور علمی تشریح کے بعد جو اصل تشریح ہے، صوفیانہ تشریح، جو اسی عقیدے کی وہ تشریح کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفی جو ہے سالک، اس پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایسا ایک مقام اس پر آ جاتا ہے کہ وہ حب الہی سے سرشار ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلی نشست میں فنا کے بارے میں پڑھا تھا. کوئی یاد ہے کسی کو؟ کوئی بتانا چاہیں گے کہ فنا کی جو 3 منزلیں تھیں، فنا کے 3 درجات تھے؟ اگر کسی کو یاد ہیں تو بتا سکتا ہے تو بتا دے، ورنہ میں دوہرا دیتا ہوں. فنا کے پناہی ترک، مناہی کو ترک کرنا، آپ نے اس کا شاید بتایا تھا. اور دوسرا فنا
فی الذات، ویری گڈ، اور تیسرا تھا فنا فی اللہ. بالکل صحیح ہے. یہ دیکھیں، یہ بڑی اچھا ناظم صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بیان کر دیا. ایگزیکٹلی یہ فنا کے درجات ہیں. پہلا درجہ ہے فنا کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے، جن کاموں سے رک جانے کے لیے کہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، ان کو چھوڑ دینا، اور جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں پر ڈٹ جانا، صرف وہی کرنا، اس چیز میں ڈوب جانا، اس کو کہتے ہیں فنا. یعنی مناہی کو ترک کرنا، اور اوامر ہوتا ہے امر کی جمع، اور مناہی ہوتے ہیں جس چیز سے منع کیا گیا. تو اوامر کی تعمیل میں ڈوب جانا، یہ ہے پہلا درجہ. دوسرا ہے کہ پھر آپ اوامر اور نواہی سے آگے بڑھتے ہیں تو اب اللہ کی عبادت میں ڈوب جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے، جیسا کہ میں نے آپ کو وہ بتایا تھا نا کہ رانجھا کر دینی میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی، یعنی میں اتنا ورد کر رہی ہوں اس کا، رانجھے کا، رانجھا کرتے، یعنی آپ اس کو یوں کہہ لیں تصوفانہ رعایت سے کہ اللہ 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 کرتے، اللہ کرتے کرتے میں اتنا ڈوب گیا ہوں، یعنی رانجھا کر دینی میں آپ پہ ہی میں خود ہی رانجھا ہو گئی ہوں. سدو نہیں مینوں دیدو رانجھا ہیر نہ آنکھوں کوئی. اب مجھے میرے نام سے، میری ذات سے کوئی نہ پہچانے، اب مجھے اسی کی ذات سے پہچانو، کیونکہ میں اس میں اتنا ڈوب گیا ہوں. یہ ہے اس کا دوسرا. اور تیسرا ہے یہ ہماوست، یہ بھی اسی فنا کا ایک درجہ ہے کہ اب میں وہی ہو گیا ہوں، عین خدا سمجھنے لگا ہوں. تو صوفیاء جو ہیں وہ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی، اس کو آپ جب شریعت کے ترازو میں تولنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو صوفیاء کہتے ہیں کہ یار کچھ ہاتھ ہولا رکھو، ایسا نہیں ہے. یہ اصل میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، یہ اس کو ایک خاص ٹرم یوز ہوتی ہے، جذب و سکر. ایک لفظ ہے جذب و سکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جذب کا مطلب ہوتا ہے جذب، یعنی اس کے اندر جذب ہو جانا. سکر کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کے اوپر ایک جیسے نشے کی سی کیفیت ہو جاتی ہے نا. سکرات سنا ہے نا آپ نے لفظ، مسکرات جیسے کہتے ہیں. یہ وہ سکرات نہیں فلسفی، یہ سکرات کاف ہے دوسری کشک والی. تو سکرا یعنی سکر، یہ کیا ہے؟ جذب و سکر کی جو کیفیت ہے، جس میں انسان ایک اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے فنا ہوتے ہوئے. یہ وہ ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ اب وہ عین اس حالت میں چلا جاتا ہے جب اس نے ہر چیز کی نفی کر دی ہے، اور اب اس کو خود یوں سمجھیں کہ کچھ ہوش ہی نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں ہے. جیسے وجد میں آ جاتا ہے نا انسان ہمارے، آپ دیکھتے ہوں گے، یا ایک ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اب اس کو کوئی ہوش نہیں، بے ہوش ہے. تو اس بے ہوشی کے عالم میں ایک طرح سے اب اس کی زبان سے کچھ کلمات نکلتے ہیں. یہ وہ کلمات ہیں، پھر وہ اس کے سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے طور پہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ دیکھیں آپ کے فقہا نے کہاں یہ کہا ہے، آپ کے فلاں جو علماء ہیں اہل سنت والجماعت کے، وہ دیکھیں اس کو یہ کہتے ہیں. وہ کیا چیزیں پیش کرتے ہیں؟ یعنی ایسے عالم میں اگر کوئی زبان سے کوئی بات نکل گئی ہے تو اس کو وہ معافی دیتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں اس کی. تو وہ اس کی سپورٹ میں وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ صوفیاء پر بھی ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک ایسا ماحول طاری ہو جاتا ہے کہ اس ماحول کی وجہ سے، اس کیفیت کی وجہ سے ان کی زبان سے کچھ بھی بیان ہو جاتا ہے. تو اب آپ ان کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر لیتے ہیں. بھائی ان کو اجازت دیں کہ وہ جذب و سکر کے عالم میں ہیں، وہ حب الہی سے سرشار ہیں، وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے ہیں. وہ یہ دیکھیں، جب آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حجابات جو ہیں وہ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں نا اس کیفیت میں. سب سے پہلے اپنے بدن کا حجاب اٹھ جاتا ہے، پھر آپ کی عقل کا حجاب اٹھ جاتا ہے، پھر اس کائنات کا کون و مکان کا حجاب اٹھ جاتا ہے. اب یہ حجاب اٹھ رہے ہیں، پھر پہلے آسمان کا حجاب اٹھ جاتا ہے، پھر دوسرے آسمان کا، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، پھر وہ فرشتوں کا ایک عالم ہے اس کا حجاب، اور ہوتے 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 پھر وہ آخری حجاب جو ہے، جو بالکل یوں سمجھیں کہ باری تالا والا ہے. جب وہ حجاب اٹھتا ہے تو پھر یہ ہوش کھو بیٹھتے ہیں، پھر تو دیدار ہو جاتا ہے، پھر تو مشاہدہ. یہ ہے مشاہدہ حق، یہ ہے غیاب میں حضور کو پیدا کر لینا، کہ وہ ہیں تو غیاب میں، ہیں تو اس عالم میں، ہیں تو غیب میں بیٹھے ہوئے، لیکن حضور پیدا ہو گیا، مشاہدہ حق ہو گیا. اب جب یہ مشاہدہ، آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ وہ خواتین جو سیب کاٹ رہی تھی،
یاد ہے نا؟ یوسف تو یوسف علیہ السلام کا جب دیدار ہوا تو انگلیاں کاٹ بیٹھی، اس کو تو آپ بڑی آسانی سے آپ ہضم کر لیتے ہیں اس بات کو. ادھر مشاہدہ حق ہو رہا ہے، حسن الہی ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، اس مشاہدہ حق کے نتیجے میں انگلیاں تو کیا گردنیں کٹ جائیں گی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے تم ناحق ناراض ہوئے ورنہ میں خانے کا رستہ ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے. یہ تم ناحق ناراض ہوتے ہو ہم پر، ایسا کہ ہم جو ہے وہ کوئی کفر بکنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اللہ کے بندے نہیں رہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کے عبادت نہیں کرنا چاہتے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی تمرد یا تکبر یا سرکشی میں مبتلا ہو گئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں. ہم اس کے عاجز بندے ہیں، ہم اس کے سجدے میں گرے ہوئے، ہم تو ناچیز ہیں، ہم تو اس کے سامنے ایک طرح سے کوئی چیز کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے ہیں. لیکن اب ہم اس کے حب میں، اس کے الہی حب میں، حب الہی میں اتنے سرشار ہو گئے ہیں کہ پھر ہمارے اندر سے یہ کلمات جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، جیسے ان الحق کہہ دیا، یا جیسے آپ کو پتہ ہے با یزید بستامی جو ہیں، با یزید بستامی یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے ابتدائی بزرگوں میں سے ہیں. ان کا یہ ہے نا سبحانی ما اعظم و شانی. اب آپ کہیں گے اللہ 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 یہ کیا کہہ دیا، سبحانی ما اعظم و شانی. بھئی ہم لوگ تو کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اے اللہ تیری کیا شان ہے. وہ کہتے ہیں سبحانی میری کیا شان ہے، ما اعظم و شانی کیا شان میری بلند ہے. اب وہ خود کو کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ 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 توبہ توبہ کریں گے کہ یار یہ تو کفر ہے. آپ کو سبحان اللہ کہنا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں سبحانی، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی نا. اسی طرح غالباً با یزید بستامی ہی کا ہے جو میں نے پچھلی نشست میں بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ ما فی جبتی الا اللہ، ما فی جبتی، جبہ پہنتے ہیں نا یہ جو گاؤن سا پہنتے ہیں جبہ، تو اب اس جبہ کے اندر کیا ہے، وہ خود ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ما فی جبتی الا اللہ، اس جبے کے اندر میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں ہے، اللہ ہے. تو اب آپ کہیں گے تو شرک ہو گیا. اللہ 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 اللہ، یعنی اس جبے کے اندر تو وہ خود ہیں. جب وہ خود ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے، ایک طرح سے وہ خود کو اللہ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ. یا پھر فنا فی شیخ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بہت ہی نیچے کی کیٹیگری ہے کہ آپ اپنے شیخ کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اس کی بیعت کرتے ہیں، یہ اپنے تہیہ کر لیتے ہیں کہ آپ اب اس کو فالو کریں گے. وہ بہت نیچے. فنا شیخ آپ یوں سمجھیں کہ فنا کے جو 3 درجے ہیں نا، ان 3 سے بھی پہلا درجہ ہے. یعنی شیخ ہے جو آپ کو بیعت کرنے کے بعد یہ بتائے گا، آپ کو رہنمائی کرے گا کہ آپ نے مناہی کو کیسے ترک کرنا ہے اور عوامل کی کیسے تعمیل کرنی ہے. یہ شیخ ہے، آپ کا پیر ہے، وہ فنا فی شیخ اس سے بھی پہلے کا درجہ. تو یہ جو تھی جذب و سکر کی جو کیفیت ہے، اسی میں یہ منصور حلاج جو ہیں، جو حسین بن منصور الحلاج کا نام آپ نے سنا نا، وہ انہوں نے پھر انا الحق کا دعویٰ کیا. انا الحق دعویٰ کیا کیا، یعنی انہوں نے کیا یہ کہا کہ میں خدا ہوں، ایسا نہیں ہے. یعنی انہوں نے کیا کہا، یہ میں یہاں پہ رک کر میں ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہماری جو پہلی نشست اور آج کی جو دوسری نشست ہے، اس میں ہم کسی چیز کی بھی نفی نہیں کریں گے، کسی کی کوئی تنقید نہیں کریں گے. اس کو ہم بالکل مثبت انداز سے جو وہ بیان کرتے ہیں، جس طرح وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک عام آدمی کی سطح پہ ہم کیسے سمجھیں گے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا یہ مت سمجھیں کہ میں ان چیزوں کی اب تنقید بھی کروں، ان کو کہوں کہ یہ تو غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو شرک ہے، یہ تو لوگ کہتے ہی ہیں. ہم تو فی الحال اس کو سمجھنے کی کوشش، وہ کہتے کیا ہیں، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انا الحق، وہ کہتے ہیں جب میں انا الحق کہتا ہوں تو انا الحق، تو الحق تو صرف وہ ہے، الحق ہے، وہ تو صرف وہ ذات ہے. تو انا الحق، وہ کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ انا الحق، تو اس کا مطلب ہے میں انا کو حق نہیں مان رہا. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ انا کو، یعنی خود کو، اپنی ذات کو خدا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی میں تو اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اب انا تو کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی.
جو کچھ بھی باقی ہے وہ الحق ہے، یعنی لہٰذا خدا کی ذات ہی ہے جو باقی ہے، خدا کی ذات ہی ہے جو ہر چیز پر چھا گئی ہے، سرایت کر گئی ہے، انکلوڈنگ می، انکلوڈنگ مائی سیلف۔ تو یہ چیزیں تھیں، اور اس کو ایک وہ خاص لفظ استعمال کرتے ہیں شتیحات، شتیحیات، شتحا کہتے ہیں جو بہت دور لے جائے نا، کسی جیسے شاعر کو تخیل میں بہت دور چلا جاتا ہے، تو یعنی یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جذب و سکر کے عالم میں وہ بہت دور نکل جاتے ہیں اور پھر وہ کچھ بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 تشریحات ہم نے دیکھی، فلسفیانہ، علمی اور صوفیانہ۔ تو اس میں صوفیانہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی ان کے نظر میں کہ بھائی ایک کیفیت ایسی ہو گئی۔ علمی کیا ہے؟ علمی تو سیدھی سیدھی بتا دی نا کہ علمی تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے، باقی سب کچھ فنا ہو جانا ہے، کل شیء ہالک ہے، جب کل شیء ہالک ہے تو حقیقت یہ بھی بیٹھ گئی۔ جو تیسری چیز ہے فلسفیانہ تشریح، اس میں ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ پینتھیزم، ہماوست۔ اب میں ایک ریکویسٹ کروں گا تھوڑی دیر کے لیے مذہب کو ذہنوں سے نکال دیں بالکل، تاکہ اس کو اچھے طریقے سے ہم سمجھ سکیں، اور بالکل میں کوشش کروں گا کہ یہ جو فلسفہ ہے اس کو ہم ذرا نیچے کے درجے لیول پہ آ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بالکل ایک عام آدمی کی سطح پہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ فلسفہ جو پورا فلسفہ ہے، پورا علم فلسفہ جیسے وجود میں آیا، جس طرح پروان چڑھا اور جس طرح اب تک ہے، اگر اس کو ہم یعنی ہسٹوریکلی تقسیم کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے 3 ادوار گنے جاتے ہیں تاریخ فلسفہ میں۔ پہلا ہے پری سوکریٹس، یعنی پری سوکریٹس ایرا، دوسرے کو کہتے ہیں خود سوکریٹس کا ایرا، اور تیسرا ہے پوسٹ سوکریٹس، یعنی سقراط سے پہلے کا، سقراط کا اپنا دور اور سقراط کے بعد کا دور۔ یہ تو سادہ سی اس کی تقسیم ہو گئی۔ سقراط سے جو پہلے کے دور کا فلسفہ ہے، جس میں مثال کے طور پہ انیکزیمینڈر ہے، تھیلیس ہے، انیکزامینز ہے، ہرکولائٹس ہے، پائتھاگورس ہے، یہ کوئی پائتھاگورس جس کو ہم فیثاغورس کہتے ہیں، یہ سقراط سے پہلے کے بڑے فلسفہ دان ہیں۔ انہوں نے وہ ایک طرح سے علم فلسفہ کی بنیاد رکھ دی تھی۔ یہ ہے کیا؟ غور کرنا ہے انفس و آفاق پر۔ انفس و آفاق، انفس کیا ہے؟ میرا داخل کی دنیا، آفاق کیا ہے؟ میرے خارج کی دنیا۔ تو ان پر انہوں نے غور کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سقراط سے پہلے، ان کے ہاں آپ یوں سمجھیں کہ علم فلسفہ جو ہے بہت ہی خام شکل میں آپ کو ملتا ہے۔ خام شکل سے کیا مراد ہے؟ یعنی بہت ہی ابتدائی چیزیں، کوئی کہتا ہے دنیا جو ہے وہ پانی سے بنی ہے، کوئی کہتا ہے آگ سے بنی ہے، اس طرح کی چیزیں، اور پھر یہ کہ آپس میں کیا مادہ کیا چیز ہے، مادے کی حیت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزوں پہ وہ غور کر رہے ہیں۔ پھر جو سقراط کا دور آتا ہے، سقراط کے دور میں 3 بڑے نام ہیں، سقراط، افلاطون اور ارسطو۔ یہ اصل میں 3 لوگ ہیں جنہوں نے ایک طرح سے علم فلسفہ کی باغ کو تھام رکھا ہوا ہے پچھلے 2,500-3 ہزار سال، اور اس سے بھی پہلے بھی 1000 سال۔ سارے کا سارا علم فلسفہ آپ یوں سمجھیں آج بھی ہر چیز انہی کے علم کی رہین منت ہے، انہی سے ہی چیزیں وہی چیزیں ہیں جن کو لے کر کے آگے ترقی ہوتی جا رہی ہے اور آگے شاخیں بنتی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر ہم تھوڑی سی مزید بحث کرتے ہیں۔ اور تیسرا وہ دور ہے جس میں اب مثال کے طور پہ بڑھتے یعنی پوسٹ سوکریٹس، جس میں شروع میں تو چلو یعنی پلاٹینس آ گیا، نیو افلاطونی، پھر اس کے بعد فلو یہودی ہے، پھر ہوتے بہت ساری چیزیں آتے، اب نیچے مثال کے طور پہ اسٹوئسزم ہے، ایگزسٹینشلزم ہے، پھر ڈائلیکٹرزم ہے، جدلیات جس کو ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پہ مارکسزم ہے، یہ وغیرہ نیچے آتی، یا آج کے جو آپ کے دور حاضر کے بڑے بڑے مثال کے طور پہ لائبنس ہے، یا ہیگل ہے، ہیوم ہے، کانٹ ہے، ہنری برگسن ہے، یا ابھی جیریمی بینتھم ہے، اسٹوارٹ مل ہے، یہ سب وہ فلسفہ دان ہیں جنہوں نے اسی سے لے کر چیزیں اخذ کر کے پھر آگے اپنے اپنے نظریات اس کو تفصیلات میں ڈال۔ میں یہ اس پوری تاریخ کو نہیں، میں صرف ایک گلمس آپ کو دیا ہے کہ یہی ہے پورا فلسفہ، لیکن وہ ایک بنیادی چیز کیا ہے جس کو ہم سمجھ جائیں تو، اور پھر یہ کہ پھر آج کے ہمارے اس ٹاپک کے ساتھ اس کا تعلق کیا بنتا ہے، یہ بالکل 1-2 مختلف چیزیں لگتی ہیں۔
تو میں بالکل میں نے عرض کیا تھا کہ میں مثبت طریقے کے اوپر آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ وہ سوال کیا ہے. جب انہوں نے غور کرنا شروع کیا فلسفہ دانوں نے، جب انہوں نے اپنا اس کو انالائز کرنا شروع کیا اس علم کو، تو بنیادی چیز یہ تھی، یعنی جو چیز ان کو خارج کی دنیا میں نظر آ رہی ہے اس پر انہوں نے تجزیہ کرنا شروع. وہ 3 چیزیں: مادہ، حیات اور شعور. آپ تھوڑی سی، میں آپ لوگوں کی تھوڑا سا ہے، یہ فلسفہ بھی چونکہ مشکل ایک چیز ہوتی ہے، تو اس کو ذرا اگر توجہ سے آپ کوئی چیز کو مس نہیں ہونے دیں گے تو بہت سیکوینس کے ساتھ آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. میں کوشش کروں گا کہ اس کو بالکل سادہ الفاظ میں سم اپ کر دوں. 3 چیزیں: مادہ، حیات اور شعور. مادہ یعنی کہ میٹر، ٹھیک ہے. مادہ جب ہمیں نظر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مادہ ہے جس کے تعامل سے حیات پیدا ہوتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بیج ہے، زمین سے وہ درخت کی صورت اختیار کر کے. اس کو فلسفیانہ اصطلاح میں کہتے ہیں حرکت. یہ حرکت ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک چیز کو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک دوسری چیز میں بدل گئی ہے. اس نے جو تعامل کے نتیجے میں یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں حرکت، ٹھیک ہے. یہ وہ فزکس والی حرکت نہیں ہے، یہ حرکت. یا جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئلہ ہے مثال کے طور پہ، وہ لاکھوں سال جب پڑا رہا ہے کوئلہ تو اب وہ ہیرے میں بدل گیا ہے. تو یہ اس نے کیا کیا ہے؟ حرکت. حرکت سے مراد آپ یوں سمجھیں کہ یعنی بالقوہ وہ چیز اس کے اندر تھی، وہ بالقوہ سے بالفعل میں بدل گئی. آپ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ یہ حرکت یہ نہیں کہ میں یہاں سے اٹھ کے وہاں گیا ہوں، یہ نہیں، یعنی بالقوہ سے بالفعل، یہ حرکت ہے. تو مادہ ہے، مادے کے اندر حرکت پیدا ہوئی. اس حرکت کے پیدا ہونے کو میں حیات کہتا ہوں. اب یہ بالکل پیور ہم فلسفی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. حیات ہو گئی، یہ حیات ہے اس حرکت. یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ کوئلے میں حیات پیدا ہوئی لاکھوں سال کے نتیجے میں، تو ہیرا بن گئی، ٹھیک ہے نا. اس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، مذہبی اصطلاحات سے نہیں دیکھنا ہم نے. روح کیا ہوتی ہے، حیات کے وغیرہ وغیرہ، بھی مذہب کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر، پیورلی فلسفہ سمجھے پہلے. جب یہ سمجھ جائیں گے تو بوڑی بالکل ایک ربط بن جائے گا، وہ آخر میں ہم اس کو بنا دیں گے. پھر حیات پیدا ہوئی. اب جب حیات پیدا ہوئی تو اس کے نتیجے میں جس طرح مادے کے تعامل سے حیات پیدا ہوئی ہے، اسی طرح مادے ہی کے ایک تعامل مزید سے شعور بھی پیدا ہو گیا. یہ جو شعور ہے یہ کوئی خارج کی چیز نہیں ہے، یہ بھی مادے ہی کی چیز ہے. یہ جو نظریہ ہے، یعنی یہ جو جواب دیا ہے کچھ لوگوں نے، ان لوگوں کے نزدیک، ان لوگوں کو کہتے ہیں میٹیریلسٹ، مادیت پسند. سوال کیا تھا؟ وہ اصل سوال کیا ہے جس ایک سوال پر یہ 4000 سال کا پورا فلسفہ کھڑا ہوا ہے؟ وہ ایک سوال کیا ہے اور آج تک کھڑا ہوا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ یہ مادہ، حیات اور شعور، ان تینوں میں سے اصول اساسی کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ اصل کیا چیز ہے؟ کیا مادہ اصل ہے اور اس سے حیات پیدا ہوئی اور اس سے شعور پیدا ہوا؟ تو ایک گروہ کے ہاں ایسا ہی ہے، مادہ اصل ہے، اس کے تعامل سے حیات پیدا ہوئی، اور ایک اور پیچیدہ تعامل سے شعور بھی پیدا ہو گیا. آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح میرا دل مادے کے تعامل سے دھڑک رہا ہے، اسی طرح میرا دماغ بھی مادے ہی کے تعامل سے وجود میں آیا. یوں سمجھ لیں. جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں ان کو مادیت پسند کہتے ہیں، میٹیریلسٹ. انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے بتا دیا ہے کہ مادہ اصل ہے، ذہن اصل نہیں ہے. مادہ اصل ہے جس سے حیات اور حیات سے شعور وجود میں آ رہا ہے. یہ کلیئر ہوگی بات. اسی سے کچھ اور بھی تصورات نے جنم لے لیا. مثال کے طور پہ میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ جب حرکت ہوئی، حیات پیدا ہوئی، تو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جب کچھ ہوا، جیسے کوئلہ ہے ایک پوائنٹ میں تو دوسرے پوائنٹ میں ہیرا بن گیا، تو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک کا جو فاصلہ ہے
اس کو زمان کہتے ہیں، یعنی زمان کے وجود میں آنے کا سبب یہ چیز بنی، حرکت، حیات۔ اور چونکہ مادہ ہے تو کہیں پایا جاتا ہے نا مادہ، تو چونکہ کہیں پایا جاتا ہے تو وہاں سے مکان کا تصور پیدا ہو گیا۔ تو یہ زمان اور مکان کے تصور بھی یہاں سے پیدا ہوئے۔ مادہ ہے تو کہیں پایا جائے گا مکان، مادے میں حرکت ہوئی ہے، حیات پیدا ہوئی ہے، تو جو ایک چیز سے دوسری چیز تک کا جو فاصلہ ہے اس سے زمان یعنی وقت، ٹائم پیدا، ٹائم اینڈ سپیس اس کی یہاں سے ابتدا ہو گئی۔ یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی۔ میٹیریلسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مادہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کا کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمیشہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ اور یہی حقیقت ہے اور یہی حق ہے، مادہ ہی حق ہے، یعنی مادہ ہی اصل ہے، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ضمنی ہیں۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ اس نقطہ نظر یہ جو مٹیریلسٹ والے ہیں، اس کا جو پیک ہے، جو کلائمیکس ہے، جو اس وقت ہمارے سامنے آتا ہے، اس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ سائنس جو ہے وہ اس مٹیریلسٹ یعنی مادہ پسند ہونا، اس کی آخری شکل ہے جو سائنس کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ ایک گروپ ہے۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، یہ دوسرا گروپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ تین چیزیں یاد رکھیں، کون سی تھی؟ مادہ، حیات اور شعور۔ یہ سب کچھ غائب تو نہیں ہو گیا؟ آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ اچھا آ رہی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو اصول اساسی ہے وہ ذہن کو ہے، یعنی اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ شعور ہے۔ اور شعور ہے جس کی وجہ سے ہمیں مادہ نظر ہی آتا ہے، اور شعور ہی ہے، ذہن ہی ہے جس کی وجہ سے ہم مادے کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہی کر سکتے ہیں، قائم ہی کر پاتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ذہن۔ اور ذہن کی وجہ سے، ذہن ہے جس کی پرسیپشن سے مادہ ہے، اور اسی کی پرسیپشن سے ہمیں حیات نظر آتی ہے۔ یہ آگے چل کے ہم تھوڑا سا اور اس کی تفصیل کرتے ہیں، لیکن یہ دوسرا گروہ ہے۔ اس گروہ کو کہتے ہیں مثالیت پسند، ٹھیک ہے؟ یعنی آئیڈیلسٹ۔ وہ کیا تھے؟ میٹیریلسٹ۔ یہ ہیں آئیڈیلسٹ، مثالیت پسند۔ یہ کہتے ہیں کہ ذہن اصل ہے۔ اس میں آپ بالکل اگر فوکس ہو کے ہم بات کرتے ہیں، مثلا افلاطون ہے پہلا شخص جس نے اپنے اس نظریے کو ایک نظام العلم کی حیثیت سے پیش کیا ہے، ایک ایسی حیثیت سے، یعنی ایک ایپسٹمولوجی بنا دیا ہے، اس کو باقاعدہ ایک نظام فکر کی حیثیت سے اس نے پیش کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، اس کی اب بات آپ سمجھیں گے تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی اس عالم میں موجود ہے، اب دیکھیں میں اس وقت آپ کو گزارش کی صوفیاء کو بھی بھول جائیں تھوڑی دیر، وحدت الوجود کو بھی تھوڑی دیر بھول جائیں، پورے مذہب کو تھوڑی دیر بھول جائیں، پورا فوکس کر کے اس کو سمجھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ کیسے ہماری گفتگو سے لنک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے اس عالم میں، یہ غیر حقیقی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور، ایک مثال سمجھیے، وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں دنیا میں 10,000 افراد دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ 10,000 شیر دیکھتا ہوں، 10,000 انسان دیکھتا ہوں، 10,000 شیر دیکھتا ہوں، 10,000 گھوڑے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے افراد سمجھتے ہیں نا، افراد کا مطلب ہے انڈیویجولز۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 10,000 انسانوں کے افراد دیکھے، 10,000 شیروں کے افراد دیکھے، 10,000 گھوڑوں کے افراد دیکھے۔ تو وہ کیا چیز ہے جو مجھے ان سب انسانوں کو دیکھ کر اس بات پر قائل کرتی ہے
کہ یہ انسان ہیں، ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ کیا وہ قدر مشترک جو ہے وہ کیا اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ یعنی میں ان سب کو انسان کیوں کہہ رہا ہوں؟ کوئی افریقہ کا بندہ ہے، کوئی چائنیز ہے، کوئی گورا ہے، کوئی ایشین ہے، تو ان سب تفاوت رکھنے کے باوجود میں سب کو انسان کہہ رہا ہوں۔ شیروں میں کوئی ببر شیر ہے، کوئی دوسرا شیر ہے، کوئی شیر ہے، شیروں کی کئی قسمیں ہیں، گھوڑوں میں کئی قسمیں ہیں گھوڑوں کی، تو میں ان گھوڑوں کو گھوڑا کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان شیروں کو شیر کیوں کہہ رہا ہوں؟ انسانوں کو انسان کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح میرا شعور سمجھ رہا ہے ان کو، گھوڑے کو گھوڑا سمجھ رہا ہے، شیر کو شیر سمجھ رہا ہے، انسان کو انسان سمجھ رہا ہے، تو بس اتنی ہی وجہ ہے، اس لیے میں اس کو شیر سمجھتا ہوں، انسان سمجھ۔ ایک یہ جواب۔ ایک دوسرا جواب وہ یہ دیتا ہے کہ اصل میں ایک انسان ہے، جو ایک انسان ہے، وہ حقیقی انسان ہے، وہ حقیقی انسان کسی اور عالم میں ہے، اور وہ انسان ہے جو ان 10,000 انسانوں میں پایا جاتا ہے، یعنی کامن چیز وہ ہے۔ یہ 10,000 جو انسان ہیں یہ ایک طرح سے مثل ہیں، یہ غیر حقیقی ہیں، اصل وہ ہے حقیقی انسان۔ اسی طرح ایک گھوڑا ہے، حقیقی گھوڑا، جو اس عالم میں، آپ یوں سمجھیں اس کو کہ ایک جزیرہ ہے، چلیں آپ مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیں کہ ایک جزیرہ ہے، اور وہ جزیرہ حقیقی عالم ہے، وہاں پہ ایک انسان پایا جاتا ہے، ایک شیر پایا جاتا ہے، ایک گھوڑا، ایک چیز پائی جاتی ہے جو حقیقی ہے۔ اور اس عالم میں، اس دنیا میں، جو ایک یہ والی دنیا ہے، یہ ذلی دنیا ہے، یہ سائے والی دنیا، یہاں پہ وہ حقیقی چیز کا اس میں پایا جانا، اس میں سرایت ہونا ہے، جو چیزیں میرے ساتھ سامنے واضح ہو۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ جو افلاطون نے خود بیان کی ہے، اب اس سے آپ کو بالکل واضح ہو جانا چاہیے، اگر نہیں تو پھر مجھے سوال کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں ایک غار ہے، اس غار میں کچھ لوگوں کو رسیوں سے باندھ کے رکھ دیا، باندھا ہوا ہے، اور وہ صرف سامنے کی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، وہ لوگ جن کو باندھا ہوا ہے، اور ان لوگوں کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو موو کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں پیچھے، اب یہ پیچھے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ جو لوگ حرکت کر رہے ہیں، موو کر رہے ہیں، ان کے پیچھے آگ جل رہی ہے، یعنی روشنی ہے۔ اس آگ کی وجہ سے یہ جو پیچھے لوگ موو کر رہے ہیں، ان لوگوں کا سایہ سامنے دیوار پہ بن رہا ہے، تو یہ جو لوگ بندھے ہوئے ہیں یہ صرف سامنے دیوار کو دیکھ پا رہے ہیں، ان کو یہ سایہ نظر آ رہا ہے، اور یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ پیچھے کچھ موومنٹ ہو رہی ہے، یہ اس سائے کو ہی حقیقت سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ جو پیچھے حرکت ہو رہی ہے، موو کر رہے ہیں لوگ، اصل وہ ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، افلاطون یہ کہتا ہے کہ پیچھے کی حرکت کو ایک فلسفی دیکھ سکتا ہے صرف، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سایہ ہے یہ غیر حقیقی، حقیقی عالم وہ ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا جو ہے، یہ والی دنیا، یہ عالم جو ہے، یہ غیر حقیقی لوگوں پر مبنی ہے۔ اصل ایک عالم ہے جس کو کیا کہتے ہیں، وہ افلاطون ایک لفظ استعمال کرتا ہے، ورڈ آف آئیڈیاز، ورڈ آف آئیڈیاز۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عالم مثال۔ اس لفظ سے کچھ یاد آیا آپ کو؟ سب لوگ اگر سو نہیں رہے تو نہیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے۔ نہیں، اس لفظ سے کچھ یاد آیا آپ کو؟ جو مدارج جو ہیں لاہوت کے بعد، اور ہاں، وہ جو انہوں نے عالم مثال کا ایک درجہ بتایا تھا نا، یاد ہوگا آپ کو، محی الدین ابن عربی نے، سمجھ گئے آپ؟ ابھی اس کو فی الحال آپ ذہن سے باہر ہی رکھیے، ویسے شکر ہے کہ آپ کو یاد ہے۔ اس موقع پہ ذرا ایک سوال میں اسی موقع پہ کر دینا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ کوئی اور ہے پیچھے اور وہ عالم خیال ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس عالم کے وجود کے علاوہ کسی اور ذات کے وجود کا بھی اس میں پھر خیال، ہاں بالکل یہ بھی آتا ہے۔ جی بالکل آئے گا، وہ آگے چل کے آتا ہے، وہ بتائے گا وہ۔ ابھی آپ صرف اس کو یہ سمجھیں، ابھی پہلا سٹیپ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عالم ہے یہ صرف آئیڈیاز ہیں، یہ محض تمثیلیں ہیں، تمثیلات ہیں، یہ حقائق نہیں ہیں۔
حقائق اصل میں کسی اور عالم میں پائے جاتے ہیں. وہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ اس دنیا میں چیزیں انسان کو میں انسان اس لیے کہ ان میں ایک کامن چیز ہے انسان ہونا, اور وہ انسان ہونا کیا محض ایک کنسپٹ ہے یا واقعی ایک شخصیت موجود ہے کسی اور عالم میں جو ان سب کے اندر پائی جاتی ہے. یہ ہے اصل میں پہلا سٹیپ. تو آپ دیکھیں کہ اس نے اس عالم کو جس میں یہ حقیقی چیزیں پائی جاتی ہیں, اس میں آپ یہ بھی میں ضمنی طور پہ بتا دوں کہ وہ جو عالم ہے نا حقیقی عالم افلاطون کے نزدیک, وہاں پہ صرف شخصیات ہیں نا, شخصیات. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے یہاں اس عالم میں کانسیپٹس ہیں نا, یعنی تصورات, یہ تصورات بھی اس عالم میں شخصیات کی صورت میں پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ ناظم صاحب نے ایک کام کیا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے عدل کیا ہے. شفیع قادری صاحب نے بھی کوئی کام کیا ہے, کسی کے ساتھ معاملہ کیا ہے, تو میں کہتا ہوں انہوں نے عدل کیا ہے. دونوں نے مختلف کام کیے ہیں اور دونوں کے مختلف کاموں کے نتائج کو میں کیا کہہ رہا ہوں, عدل. کام انہوں نے الگ الگ کیے ہیں, الگ الگ معاملات کیے ہیں, نتیجہ جو نکلا اس کو میں کہہ رہا ہوں عدل. تو یہ جو عدل ہے یہ محض کوئی تصور ہے؟ تو افلاطون کہتا نہیں, محض تصور نہیں ہے, یہ عدل بھی ایک شخصیت ہے, محبت بھی ایک شخصیت ہے, جذبات بھی ایک شخصیت ہیں جو اس عالم حقیقی میں پائے جاتے ہیں. ان کے اس کام میں اس نے عکس کیا ہے, ان کے اس کام میں اس نے عکس کیا ہے. تو یہ تصورات کی چیز ہے, اس کو فی الحال نہیں بھی سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں, ابھی آپ شخصیات کو سمجھیے, وہ اس اصل چیز کو سمجھیے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک یہ عالم ہے, ایک وہ عالم ہے. یہ وہ عالم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اور وہ جو عالم ہے وہ نظر نہیں آ رہا لیکن حقیقی ہے. آپ دیکھیے, اس کو سمجھیے. ایک عالم ہے انویزیبل بٹ ریئل, دوسرا عالم ہے ویزیبل بٹ ان ریئل. سمجھ آئی اس بات کی؟ جو انویزیبل عالم ہے, جو نظر نہیں آ رہا, غیر مرئی ہے, وہ حقیقی ہے, انویزیبل بٹ ریئل. اور یہ جو عالم ہے یہ ویزیبل ہے, مجھے نظر آ رہا ہے, بٹ اٹس ان ریئل, یہ حقیقی نہیں ہے. یہ ہے افلاطون کا پورا اس معاملے میں تصور. اب وہ آگے کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر, اب اس میں اصل بات وہ کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ مادہ, دوبارہ ذرا سر رشتہ جوڑ لیجئے گفتگو کا, مادہ, حیات اور شعور یا ذہن, ان تین میں اصل کی حیثیت مادے کو نہیں ہے, اصل کی حیثیت شعور کو ہے. یہ شعور ہے جو آپ کو, اور یہ جو مظاہر حقیقی ہیں, یہ جو مظاہر ہیں اس وقت نظر آئے, یہ حقیقی نہیں ہے. جس کو مادیت پسند جو مظاہر حقیقی کہہ رہے تھے, یہ مظاہر حقیقی نہیں ہے. مظاہر حقیقی اس عالم حقیقی میں پائے جاتے ہیں. یہ بات ہے تو صحیح تھوڑی سی خشک, لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. اب دیکھیں آگے بڑھتے ہیں تو چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی. اگر وہ کہتا ہے کہ کیا, سوال اب کیا ہے, سوال یہ ہے کہ کیا اگر مادہ بھی ایک حقیقی چیز ہے, اگر, تو پھر مادہ جو ہے وہ وجود کیسے بخش رہا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ عالم حقیقی میں جو صورتیں ہیں, ان صورتوں کی اس مادے پر چھاپ لگتی جاتی ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ صورتیں سامنے آ جاتی ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک, جس کو آپ روح کہتے ہیں نا, یہ وہ روح اسلام والی روح نہیں ہے, ہم فلسفے کی اصطلاح میں بیان کر رہے ہیں, ابھی اسلام ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. تو کیا کہتا ہے کہ کیا عالم حقیقی میں پائے جانے والے جو حقائق اس عالم میں, اس عالم میں جو حقائق پائے جاتے ہیں, ابھی جیسے میں نے کہا نا 10,000 انسان ہیں, تو 10,000 انسانوں کی ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کا کیا نام ہے؟ انسان حقیقی.
وہ کہاں پایا جاتا ہے؟ عالم حقیقی میں. اب یہ سمجھ گئے آپ؟ 10,000 انسانوں کی حقیقت کیا ہے؟ 10,000 انسانوں کا مطلب ہے 10,000 حقائق. ان 10,000 انسانوں کے حقائق کی ایک حقیقت کیا ہے؟ ایک انسان جو انسان حقیقی، وہ کہاں پایا جاتا ہے؟ عالم حقیقی میں. 10,000 شیروں کا ایک حقیقی شیر اس عالم میں پایا جاتا ہے، عالم حقیقی. وہ جو عالم ہے، جو عالم حقیقی ہے، اس عالم میں جو شیر اور جو انسان اور جو باقی چیزیں، شعور اور باقی کانسیپٹس اور شخصیات پائی جاتی ہیں، کیا ان سب کی بھی کوئی حقیقت ہے، یا وہ اسی طرح منتشر دنیا ہے جس طرح یہ دنیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ان سب کی بھی ایک حقیقت ہے، ان سب کی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا نام ہے خیر مطلق. دوبارہ سمجھ لیں، دوبارہ سن لیں. اس عالم میں جو یہ غیر حقیقی عالم ہے، اس میں بہت سارے انسان پائے جاتے ہیں، بہت سارے شیر پائے جاتے ہیں، بہت سارے گھوڑے پائے جاتے ہیں، بہت سارے تصورات پائے جاتے ہیں، جیسے عدل ہے، محبت ہے، نفرت ہے وغیرہ. ان سب چیزوں کی کوئی حقیقت ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی حقیقت نہیں. ان سب چیزوں کی شخصیات ایک عالم حقیقت میں پائی جاتی ہیں، وہ اصل حقیقت ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہمیں یہاں پہ ہر چیز نظر آتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ جو عالم حقیقی ہے، وہاں پہ جو یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، کیا ان سب کی بھی کوئی حقیقت اجتماعی ہے؟ یعنی ان سب کی بھی کوئی ایک حقیقت ہے؟ یہاں پہ تو دیکھنا 10,000 انسانوں کی حقیقت ایک انسان تھا جو عالم حقیقی میں ہے. تو وہاں پہ ایک انسان، ایک گھوڑا، ایک کنسیپٹ، ایک دوسری چیز، کیا ان سب چیزوں کی بھی کوئی حقیقت مشترک ہے؟ وہ کہتا ہے ایک ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ خیر مطلق. وہ ایک ہے، وحدت، وہ ہے خیر مطلق. خیر مطلق جو ہے، آپ یوں سمجھیں کہ خیر سے ہم جو ہے وہ، یہ ہماری مرجع محبت ہے. خیر سے ہم محبت کرتے ہیں، خیر کی طرف ہم لپکتے ہیں. وہ ایک چیز ہے، اور اس کو کہتے ہیں، یہ جو شفیع صاحب نے سوال بھی اٹھایا تھا، اب اس کی طرف وہ بڑھ رہا ہے کہ وہ ایک چیز کیا ہے؟ خیر مطلق. تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا. وہ کہتا ہے کہ اگر وہ خیر مطلق ہے ایک چیز، تو اس کا مثل کیا ہے؟ اس کا مثل ہے پیور تھاٹ. پیور تھاٹ، سمجھ گئے آپ؟ فکر محض، اس سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں ہے. اگر وہ پیور تھاٹ ہے، فکر محض ہے، خیر مطلق. خیر مطلق سے تو سمجھ گئے نا آپ، جس کو آپ سمجھ لیں ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذات باری تعالیٰ. خیر مطلق وہ سب چیزوں کی حقیقت ہے، جس کو صوفیاء کرام کہتے ہیں نا حقیقت الحقائق. حقیقت الحقائق یعنی عالم میں جتنے حقائق ہیں، عالم میں جتنے حقائق ہیں، جیسے انسان ہے، جیسے کوئی تصور ہے، جیسے کوئی شیر ہے، جیسے پہاڑ ہیں، جیسے سورج چاند ستارے ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ سب حقائق ہیں. ان سب حقائق کی ایک حقیقت، حقیقت الحقائق، وہ کیا ہے؟ ہمارے یعنی صوفیاء کے نزدیک وہ ہے ذات باری تعالیٰ. افلاطون اس کو کیا نام دے رہا ہے؟ خیر مطلق. یہ خدا کا نام نہیں لے رہا، یہ کہہ رہا ہے خیر مطلق. یہ کہہ رہا ہے کہ سب حقائق جو عالم حقیقی میں پائے جاتے ہیں، ان سب کی حقیقت کیا ہے؟ خیر مطلق. لیکن وہ آگے بڑھ کے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ خیر مطلق کون ہے؟ کیا وہ کوئی خدا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ فکر محض ہے، پیور تھاٹ ہے. یہاں تک آپ بات سمجھ گئے؟ آپ دیکھیے ذرا، تھوڑا سا ذرا اپنے دماغوں کو اور دلوں کو کھول کے اب یہ آخری بات سنیے. یہ ہے جو ساری چیز کا نچوڑ ہے. یہاں تک اگر آپ سمجھ گئے، اگر وہ خیر مطلق جو تمام حقائق کی حقیقت ہے، جو تمام حقائق کی اصل ہے، یہاں پائے جانے والی تمام چیزوں کے حقائق جو عالم حقیقی میں ہیں، ان کی بھی حقیقت وہ ہے خیر مطلق.
لیکن وہ خیر مطلق ہے کیا؟ فکر محض، پیور تھاٹ ہے. اگر وہ پیور تھاٹ ہے جیسا کہ افلاطون کہہ رہا ہے تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا. وہ نتیجہ یہ ہے کہ جس کو ہم خدا کہتے ہیں نا، اب وہ کوئی پرسنل گاڈ نہیں باقی بچا، وہ کوئی شخصیت نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ کہتے ہیں نا ہم، یعنی وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ حاضر ہے، وہ ناظر ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم، یہ کہتے ہیں نا ہم. تو اگر وہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ خیر مطلق جو ہے وہ صرف ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، فکر محض ہے، پیور تھاٹ ہے، اگر یہ کہیں گے، اگر افلاطون یہ کہتا ہے، اگر یہ ہے، تو پھر اب خدا کوئی شخصیت نہیں بنا، اب خدا کا کوئی شخصی وجود نہیں بنا. ٹھیک ہے؟ اور اگر خدا کا کوئی شخصی وجود نہیں بنا تو اب ذرا لنک کریں ساری بات کو. اگر آپ نے یہ بات سمجھ لیا تو اس کا تھوڑا سا لنک کریں. لنک کیا ہے؟ لنک کہتا ہے کہ وہ پیور تھاٹ ہے. خدا جس کو ہم خدا کہہ رہے ہیں وہ پیور تھاٹ ہے. وہ پیور تھاٹ کہاں پہ ہے؟ وہ پیور تھاٹ کہلاتی ہے خیر مطلق، اور وہ تمام حقائق میں پائی جاتی ہے. وہ تمام حقائق سے کیا مراد ہے؟ تمام اشیاء. تمام اشیاء میں وہ حقیقت، وہ خیر مطلق کی حقیقت تمام اشیاء میں سرایت کی ہوئی ہے. ہر چیز میں اب آپ سمجھ گئے کہ میں نے یہ کیوں ساری دراز نفسی کی ہے، یہ اتنا کیوں میں نے یہ کمپلیکیٹڈ چیز آپ کو بتائی ہے. یہ بات بتانے کے لیے کہ یعنی صرف ایسا نہیں ہے، صرف اتنا نہیں، آپ مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیں، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ادھر کچھ صوفیاء بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا ہے ہماؤست کا، یا ادھر کوئی صوفیاء بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا ہے جو پوری کائنات میں حلول کیا ہوا ہے، یا ادھر کچھ صوفیاء بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ تعینات قبول کر رہا ہے اللہ ملکوت سے، تعینات قبول کر کے تنزلات کے ذریعے سے، تنزلات کے قبول کرتے کرتے ہر شے میں پایا جاتا ہے. ہر شے میں پایا. کیا چیز ہے جس نے پروووک کیا یہ کہنے پر؟ یعنی تاریخی پس منظر میں وہ کیا چیز پڑی ہوئی تھی، اس کا میں نے آپ کو پورا اتنی تھوڑے وقت میں، ظاہر ہے اتنا ہی میں اس کی تفصیلات بتا سکتا تھا. تو میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ علم فلسفہ جو آج سے 3000 4000 سال قبل الحمدللہ معاف کیجیے گا، الحمدللہ. تو وہ جو 4000 5000 سال کی تاریخ ہے فلسفے کی، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس چیز پر غور کر رہے ہیں، انفس و آفاق پر تجزیہ کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ مادہ، حیات اور شعور، ان تین چیزوں میں کیا اصل کی حیثیت مادے کو ہے یا اصل کی حیثیت شعور کو ہے. اگر اصل کی حیثیت مادے کو ہے تو آج کی جدید سائنس جس جگہ پہ پہنچ گئی وہ نتیجہ نکل آئے گا. اور اگر اصل کی حیثیت شعور کو ہے تو آج کا جدید تصوف جس جگہ پہ پہنچ گیا، یہ ان دو چینلز ہیں جس کے ذریعے سے. بلکہ میں ایک تھوڑی سی اور شاید آپ کے لیے دلچسپی کی بات ہو، میں بتا دوں آپ کو. آپ دیکھیں جدید سائنس کی طرف آتے ہیں، وہی مادہ جو اصل کہہ رہے تھے، جو مادے کو اصل کہہ رہے تھے، یاد ہے نا؟ مادہ اصل اصول اساسی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے تعامل سے حیات پیدا ہوتی ہے اور اس کے تعامل سے شعور پیدا. یہ کہہ رہے تھے نا. آپ دیکھیے ذرا، مادے پر عمل کرنا شروع کیا. مادے پر بھی آج سے 2500 سال پہلے ہی انہوں نے بتا دیا تھا ایٹم کیا ہوتا ہے. یہ آج کے سائنسدان نے نہیں بتایا، انہوں نے ہی بتا دیا تھا. لیکن انہوں نے اس ایٹم کو توڑا ہے. یہ بتاتے ہیں ایٹم کیا ہے، مالیکیول کیا ہے، بتاتے ہیں. پھر ایٹم کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس الیکٹران اور نیوٹران ہیں جو کیسے حرکت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں نا. الیکٹران اور پروٹون بتا رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں تک تو بات تھی. الیکٹران یہ عناصر ہیں، یہی زندگی. وہ کہتے ہیں نا زندگی کیا ہے؟ زندگی
کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا، یعنی بکھر جانا. ٹھیک ہے، تو یہ جو کہتے ہیں کہ جو الیکٹران اور پروٹان اور نیوٹران کے وجود سے ایٹم بنا ہے نا، یہ ہر چیز کی اصل ہے، کیونکہ ہر چیز مادہ ہے. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مثال کے طور پہ یہ موبائل فون ہے نا، یہ آپ کو موبائل فون نظر آئے، اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل ہے الیکٹران اور پروٹان، مادے سے بنا ہے نا. تو اس کا جب آپ جاتے جائیں گے، تجزیہ کرتے جائیں گے، اس کا جو ایٹم بنے گا، اس ایٹم کے اندر جو توڑیں گے آپ تو کیا نکلے گا؟ الیکٹران اور پروٹان بنیں گے. تو یہ چشمہ ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ وہی. تو اب اس موبائل میں اور چشمے میں کیا فرق ہے؟ اس موبائل میں اور اس چشمے میں کیا فرق ہے؟ اس موبائل میں اور چشمے میں حیت کے حساب سے تو فرق ہے، اس کی ایک حیت ہے، اس کی ایک حیت ہے. حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مادہ ہے. اور مادہ کیا ہے؟ وہی الیکٹران اور پروٹون. اب الیکٹران اور پروٹون کو بھی مزید توڑنے کے، اس کے چھوٹا کیا چیز؟ فوٹون ہے جو اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے کیا. تو آپ دیکھیں اس کے ذریعے سے وہ آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں ٹھوس مادہ نظر آ رہا تھا، ٹھوس، وہ اصل میں ٹھوس نہیں ہے. اب جو مزید اس کو انہوں نے فوٹون کے ذریعے سے دیکھنے کی کوشش کی تو کیا نکلا؟ لہریں. وہ کہتے ہیں یہ ویوز کی شکل میں ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آپ کو پتہ ہے، یہ گاڈ پارٹیکلز کا نام آپ نے سنا ہوگا، گاڈ پارٹیکلز، کیونکہ اس کو کوئی نام نہیں آ رہا ان کو. اصل میں تو انہوں نے گاڈ ڈیم پارٹیکل کہا تھا، ڈیم ہٹا دیا ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجہ کیا نکلا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو اس میں مادے میں نظر آ رہی ہے وہ اصلاً کیا ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ لہریں ہیں، ویوز ہیں. کل تک ابھی جس کو آپ الیکٹران اور پروٹون کہہ رہے تھے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہائزنبرگ کا قانون عدم تعین، جس کو پرنسپل آف انسرٹینٹی کہتا ہے، وہ پرنسپل آف انسرٹین، کوئی چیز سرٹن نہیں ہے. یعنی کیسے اس مالیکیول کا ہم وزن کریں گے، کیسے اس کو نکالیں گے، کوئی پیمائش نہیں ہے. یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مادہ والوں کی، میٹیریلسٹ کی، جدید سائنس کی. کس نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں؟ وہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ لہریں ہیں سب کچھ. یہ پورا عالم جو ہے، یہ پورا عالم، اگر میں نے ابھی آپ کو کہا یہ موبائل کیا چیز ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ اس کی حقیقت، اس کی اصل کیا ہے؟ ایٹم ہے نا. تو ایٹم کی اصل کیا ہے؟ وہی الیکٹران پروٹون. تو آج سائنس کہہ رہی ہے کہ الیکٹران پروٹون کیا چیز ہے؟ وہ لہریں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لہریں ہیں. میں کیا ہوں؟ میرا وجود کیا ہے؟ ویوز ہیں. یہ پوری دنیا، یہ چاند، سورج، تارے، کیا اس کا اصل حقیقت کیا؟ ویوز ہیں، لہریں ہیں. ابھی اس سے آگے وہ جا رہے ہیں، ابھی ان کو نہیں پتا کہ یہ آگے کیا چیز نکلے گی، لیکن ابھی تک کا یہ مسئلہ ہے. یہ مادیت پسندوں کا میں نے آپ کو بتایا، میٹیریلسٹ کا. ادھر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ یہی کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ایک سب خیال ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خیال ہے. یہ کانسیپٹ ہے جو حقیقت ہے. آپ دیکھیں ذرا، سمجھیں اس بات کو. تھوڑا سا میں ٹائم اور لے لوں گا. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ایک انجینئر جو ہے، ایک انجینئر ایک بلڈنگ کا نقشہ بناتا ہے، تو بلڈنگ کا نقشہ بنانے سے پہلے اس بلڈنگ کا نقشہ وہ ذہن میں بناتا ہے. وہ جو ذہن میں بناتا ہے نا، وہ ہے اصل. اس کو اب اس مادے کا وہ قالب دے رہا ہے. یہ ہے افلاطون کا نظریہ. یہ بات آپ سمجھ گئے؟ جو ابھی میں مثلا آپ کو ایک تصور، آپ ذرا تصور کریں کہ ایک کھلا میدان ہے. سب لوگ ذرا امیجنیشن کریں، ایک کھلا میدان ہے، اس میں ایک گھر ہے جو ایسے تکون چھاتا ہے اس کی. تو آپ نے امیجن کر لیا نا، تو آپ کے ذہن میں وہ گھر بن گیا. ٹھیک ہے. اور جو ہی آپ اس خیال کو توڑیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو وہ ہے اصل امیجنیشن کی دنیا. وہ کہتا ہے کہ ہر چیز فکر محض ہے، جس میں اس عالم، یہ پورے کا پورا عالم بھی خیر مطلق کی نظر میں کیا ہے؟ فکر محض. اس لیے اس کی کوئی حقیقت اس لحاظ سے نہیں ہے. اس کو ہم ایک شاعر ہے مثلا، وہ بھی یہی کام کرتا ہے.
تصور کرتا ہے پھر اس کو عملی حقیقت بنا دیتا ہے. ایک مجسمہ ساز ہے, وہ چھاپ لگا دیتا ہے پتھر پر اپنے اس خاکے کی جو اس کے ذہن نے تخلیق کیا تھا. یہ ذہن کی تخلیق ہے اصل چیز. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات جو پورا عالم ہے یہ بھی ایک کیا ہے, ذہن کی تخلیق ہے. اصل حیثیت کس کو ہے؟ ذہن کو. اس سے یہ حیات بھی ہے, اسی کے تعامل سے, اسی کے یعنی ذہن کے بنانے سے یہ عالم آپ کے سامنے بنتا ہے. ذہن کے توڑ دینے سے یہ عالم آپ جو سوچ لیں گے وہی سب کچھ ہے. اور یہ بڑے بڑے نام جو کانٹ اور ہیگل اور ہیوم اور نیٹشے اور جتنے بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں ڈیکارٹ وغیرہ کے, ڈیکارٹ میں البتہ یہ ہے, ڈیکارٹ کے بارے میں خاص طور پہ میں بتا دیتا ہوں, اس کا نظریہ ڈیولزم کا ہے. سنا ہے نا آپ نے ڈیولزم؟ یہ ڈیولزم جو ہے یعنی سنویت, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں طرف کھڑا ہوا ہے. ادھر مٹیریلسٹ ہیں, ادھر آئیڈیلسٹ ہیں. تو وہ میٹیریلسٹ کی بھی چیزوں کو حقائق کہتا ہے, میٹر کو بھی حقائق کہتا ہے, اور ادھر آئیڈیلزم کو بھی حقائق. اصلاً میں وہ ادھر کا ہی ہے, اصلاً وہ مثالیت پسندی ہے. ڈیکارٹ کی بات کر رہا ہوں. تو جو میں نے نتیجہ آج کی گفتگو کا نکالنا چاہتا ہوں میں, یہ ساری دراز نفسی کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو افلاطون نے یہ بتایا تھا کہ جو عالم مثال جو ظواہر کی دنیا کی طرح منتشر ہے, یہ عالم مثال ظواہر کی دنیا کی طرح منتشر, اس جو عالم ظواہر اس جہاں میں منتشر ہے وہاں پہ منتشر نہیں ہے. وہاں ایک مربوط نظام رکھتے ہیں عالم حقیقی میں. ان کی ایک حقیقت ہے جو خیر مطلق ہے, اور وہ خیر مطلق جو ہے وہ پیور تھاٹ ہے. چونکہ وہ پیور تھاٹ ہے اس لیے وہ تمام حقائق کے اندر سرایت کی ہوئی ہے. یہ وجہ ہے کہ اب ہمیں یہ اب کیا جو نظریات ہیں بہت پالش ہو گئے. یہ آپ کو پتا ہے کہ افلاطون کے بعد نیو افلاطون اور اس کے بعد پھر فلو یہودی ہے. اصل میں وہ فلو یہودی اسکندریہ کا, یہ فلو یہودی کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ ہے وہ بندہ جس نے اصل میں اس فلسفے کو اتنا پالش کر دیا کہ ہمارے جو تصوف والے ہیں ان کے لیے بہت ہی آسانی ہو گئی. ایک طرح سے وحدت الوجود جو ہے اصل میں یوں سمجھیں گے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ لیکن بہرحال یہ ایک چیز کیسے بنتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا نا. میں نے ابھی دونوں کو جوڑا, میں نے صرف آپ کو فلسفہ بتایا ہے کہ افلاطون کے نظریات کیا ہیں, کیسے وہ خیر مطلق کو پورے عالم کے اندر, یہی تھا نا ادھر ہم نے کیا دیکھا, ہماؤست کیا ہے, یہ چیز ہے نا. تو یہ ہے جو پیچھے پس منظر میں ایک بہت اہم چیز پڑی ہوئی ہے. اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. یہ ہے تو اب باقی چیزیں جو ہیں وہ کس طریقے سے جا رہی ہیں. ہمارے ہاں صوفیاء کرام نے کیا کیا ہے, نہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا کیا کیا, کیونکہ یہ ہمارا تیسرا حصہ ہے. میں تنقید آج کے اس میں تنقید نہیں ہے, آج کے ہم صرف پازیٹیو ہم بتا رہے ہیں کہ صوفیاء نے کس طریقے کے ساتھ اس کو ڈیولپ کیا. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کیا چیزیں ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں, کیا چیزیں ہیں جس کو قرآن مجید سے لیا ہے, صحیح حدیثوں سے لیا ہے, کیا چیزیں کر کے انہوں نے ایک نظریہ قائم کر دی. یہ بات کی بات ہے کہ ان میں غلط نظریات کیا ہیں, وہ اگلی نشست کی بات ہے. ابھی یہ ہے آپ دیکھیں کہ ایک نظریہ ہے جو آپ کو یہاں سے مل رہا ہے, ہما اوست, ہما از اوست اور ہما با اوست, جو ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا. اصل میں کیا ہے دیکھیں, آپ کہتے ہیں لا معبود الا اللہ, کہتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا معبود الا اللہ. اگلا درجہ وہ کہتے ہیں یہ درجے ہیں, حجاب ہٹ رہے ہیں, اوپر کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ, اللہ کے سوا کچھ مقصود نہیں اب مجھے. لا مطلوب الا اللہ, اب مجھے کچھ چیز طلب نہیں, میرے لیے مطلوب واحد کون ہے؟ اللہ. لا محبوب الا اللہ, اب میرے لیے اس عالم کی محبت کوئی معنی نہیں رکھتی. میرے لیے واحد محبت کس چیز کی ہے؟ اللہ کی. تو کیا چیز بنی؟ لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. ٹھیک ہے, تو اب یہ پردے ہٹ رہے ہیں. تو اب جب آخری پردہ ہٹ رہا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ. سمجھ آ گئی آپ کو کہ ایک علم کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. یہ وہ حب الہی ہے جس میں سرشار ہوتے ہوتے پردے ہٹتے ہٹتے اس مقام پر وہ پہنچتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, اور لا موجود الا اللہ.
خود میری ذات بھی اب موجود نہیں ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ اسی لیے با یزید بستامی یہ کہنے پر مجبور ہے نا کہ لا کیا ہے، ما فی جبتی الا اللہ، ما فی جبتی یہ ہے وہ کہ لا موجود ہے، جب اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے تو ما فی جبتی الا اللہ، میرے جبے میں اب کچھ نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے کہ ہم نے آج جو 3 تشریحات پڑھی ہیں، ایک فلسفیانہ تشریح وحدت الوجود کی، ایک اس کی علمی تشریح جو ہمارے علماء کرام اس کو، کون سے علماء کرام؟ متصوف علماء یا علماء متصوف، وہ ایک علمی تشریح کرتے ہیں بیان، اور تیسری ہے اس کی صوفیانہ تشریح۔ یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ آج ہم نے ان کی تفصیل پڑھی ہے، اور اس کی فلسفیانہ تشریح پر میں نے تھوڑی سی تفصیل اس لیے کر دی کہ آپ کو ایک تاریخی پس منظر بھی مل جائے کہ وہ کیا چیز تھی جو مادہ حیات اور شعور میں اس سوال کو حل کرنے کے لیے آئی تھی کہ اس میں مادہ اصل ہے یا شعور اصل ہے۔ اس میں سے کون سے 2 گروپ بنے تھے؟ مادہ والے مادیت پسند بنے، میٹیریلسٹ، اور آئیڈیلسٹ بنے جنہوں نے ذہن کو اصل، شعور کو اصل قرار دیا۔ اور جو ذہن کو اصل قرار دیتے ہیں آئیڈیلسٹ یعنی مثالیت پسند، ان میں اگر سب سے بڑا نام لیا جا سکتا ہے ابتدائی لوگوں میں تو وہ افلاطون ہے۔ افلاطون کا میں نے آپ کو نظام فکر بالکل ایک سادہ الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے کے ساتھ وہ حقیقت الحقائق کو بیان کرتا ہے، اور حقیقت الحقائق میں سے وہ کیسے بتاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، ایک چیز، ایک کامن چیز کیا ہے؟ خیر مطلق۔ اور خیر مطلق چونکہ فکر محض ہے، پیور تھاٹ ہے، تو وہ پیور تھاٹ ہونے کی وجہ سے تمام حقائق کے اندر سرایت کی ہوئی ہے۔ تو جب سرایت کی ہوئی ہے، اسی کو ہم پینتھزم کہتے ہیں، یعنی ہماؤس، ہر چیز وہی ہے، لیکن یہ وہ کون ہے؟ کوئی شخصیت ہے؟ کوئی خدا ہے؟ نہیں، یہ فکر محض ہے، یہ خیر مطلق ہے۔ کس کے یہاں؟ افلاطون کے یہاں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے؟ یہ ایک داستان دیگر است۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔